الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. بھائیو دوستو، معزز سامعین و ناظرین، آج مغرب کے بعد سے لے کر کے شعبان کی 29ویں تاریخ شروع ہو گئی ہے۔ ممکن ہے کل چاند نکل جائے اور ممکن ہے کل نہیں تو پرسوں نکل جائے گا۔ میرے بھائیو دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ بڑا عظیم مہینہ ہے اور اس کا مل جانا یہ خوش بختی کی علامت ہے، خوش قسمتی ہے، بڑے نصیبے والی بات ہے۔ اور اس سلسلے میں بہت سارے حدیثیں ملتی ہیں، میں انہیں جانا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیو دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ بڑا عظیم مہینہ ہے، بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کی اہمیت، خصوصیت اور فضائل حدیثوں میں بھرے پڑے ہیں۔ اور پھر اس مہینے میں رمضان کے روزے، اس کی الگ خصوصیت اور روزوں کی بھی الگ خصوصیت ہے۔ روزہ کتنا بہترین عمل ہے وہ اپنی جگہ مسلم ہے، اور پھر وہ رمضان کا روزہ، اس کا تو پھر سونے سہاگا۔ میں ادھر بھی نہیں جانا چاہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بارہا یہ ساری حدیثیں اور یہ سارے دلائل آپ سنتے رہتے ہیں۔ میں ایک چیز کی طرف اشارہ کرتا چلوں، وہ یہ کہ رمضان المبارک کا مہینہ کی آمد پر سلف صالحین بہت خوش ہوتے تھے، اور میں سمجھتا ہوں، میرا ماننا ہے کہ ہم بھی خوش ہوتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، بلکہ رمضان کے مبارک کی آمد کی ہمیں شدت سے انتظار بھی ہوتی ہے، اور ہونا چاہیے۔ یہ بہت بڑا اللہ رب العزت کا فضل ہے، یہ مہینہ بڑا بابرکت ہے۔ اس بابرکت مہینے کا واقعی بڑی شدت کے ساتھ انتظار ہونا چاہیے۔ میرے بھائیو دوستو، کیوں انتظار ہونا چاہیے؟ انتظار اس لیے ہونا چاہیے کہ مومن کی مثال ایک تاجر کی سی ہو سکتی ہے۔ جس طرح سے ایک تاجر تجارت کے معاملے میں بڑا متحرک ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ دو نقطے پہ ضرور غور کرتا ہے۔ نقطہ دو اس لیے ہوتا ہے، اصل پوائنٹ وہ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن دو نقطوں پہ غور کرتا ہے۔ نشانہ ایک ہوتا ہے، لیکن اس نشانے پر پہنچنے کے لیے وہ دو چیزوں پر غور کرتا ہے۔ ایک تو یہ کہ کون سی چیز کب، کیسے، کیا لائی جائے جس سے زیادہ بکری ہو اور نفع ہو۔ کس موسم میں کون سی چیز، کیسی چیزیں نہ لائی جائیں جس سے نقصان ہو۔ یعنی نقصان سے بھی وہ ڈرتا ہے اور نفع کی طرف وہ دوڑتا ہے۔ کیسے نفع حاصل ہو، کیسے نقصان سے بچا جائے۔ دونوں چیزیں۔ مومن کی مثال ایک تاجر کی سی ہو سکتی ہے۔ مومن کی نگاہ ہمیشہ اس بات پر ہونی چاہیے کہ کون سا وہ کام کرے جس سے کامیابی قدم چومے، اور خسارہ، نقصان، ان تمام چیزوں سے وہ اپنے دامن کو بچا کے رکھے۔ اللہ نے کہا: یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب علیم۔ مومنو، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت کی خبر نہ دے دوں، رہنمائی نہ کر دوں، جو تجارت تمہیں بچائے دردناک عذاب سے۔ یعنی ایک نقطہ سمجھ میں آتا ہے۔ نقطہ یہ کہ مومن کو یا کامیاب تاجر کی نگاہ نفع پر تو ہوتی ہی ہوتی ہے، لیکن نقصان پر اس سے زیادہ ہوتی ہے۔ وہ ان تمام چیزوں کا مطالعہ بڑی گہرائی سے کرتا ہے، جس سے نقصان ہونے کا اندیشہ ہو، تاکہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ اللہ رب العزت نے مومنوں کو ایک تجارت کی طرف نشاندہی کی
اور نشاندہی کرتے ہوئے پہلے نشان کس پر لگ دیا؟ کیا میں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں بچا سکے دردناک عذاب سے، جو تمہیں نجات دے دردناک عذاب سے؟ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ مومن کی نگاہ ہمیشہ کس پر ہونی چاہیے کہ جو فائدہ ہے نقصان ہونے کا چانس کہیں سے آنے نہ پائے۔ ہر اس چیز سے جس سے نقصان کا اندیشہ ہو اسے چوکنا ہمیشہ رہنا چاہیے، اور اس کے بچاؤ کی ہر ممکنہ ترتیب اور تدبیر کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میں کہہ رہا تھا کہ سلف صالحین خوش ہوتے تھے، ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے، ہونی چاہیے، اور اگر یہ خوشی ہے تو یقیناً یہ خوشی کا موقع ہے۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا فضل ہے، یہ اس کی رحمت ہے۔ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت جب ملے تو آدمی کو خوش ہو جائے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ یہی تو اصل بہترین چیز ہے، وہ جو جمع کرنے والی چیز ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العزت کے اس مبارک مہینے کو پانے کے بعد یا پانے کا جب وقت قریب آئے تو دل میں کسی قسم کی تنگی نہیں آنی چاہیے، آدمی کو بد دل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے، بہت خطرناک چیز ہے، اور ایسی چیزوں سے لوگوں کو حتی الامکان بچنا چاہیے، بلکہ بچنا ہی بچنا ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوگا تو پھر اس کے ایمان کے لالے پڑ جائیں گے۔ ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم۔ اللہ رب العزت نے جو چیز نازل کی ہے، اگر ان میں سے کسی چیز کو کے نزول پر آدمی کو کراہت ہو، ناپسندیدگی کا اظہار ہو، تو یہ عمل انسان کے اعمال کو ضائع و برباد کر دیتا ہے، حبط اعمال کا یہ سبب بن جاتا ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، اسی طرح سے آپ دیکھیں سلف صالحین 6 مہینہ پہلے رمضان کی آمد کی اللہ رب العزت سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ سوچیں، اسلاف نے اس مہینے کی عظمت کو چونکہ پہچانا تھا، اس لیے اس مہینے کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے اس مہینے کی آمد کی طلب ہوتی تھی، اور 6 مہینہ پہلے وہ اللہ رب العزت سے دعا کرتے تھے کہ مولا ہمیں اگلا آنے والا رمضان نصیب کر دینا۔ بڑے فضائل، بڑے فوائد، بڑے ثمرات ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، یہیں ایک بات اور جانتے چلیں کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کا امتحان لینے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ تو اللہ رب العزت مختلف طرح کی عبادات دے کر کے بھی وہ آزماتا ہے۔ کبھی ایسی عبادات دے دیتا ہے جس میں انسان کو اپنے نفس کا خرچ کرنا ہوتا ہے، کبھی کبھی اپنے دل پر، اپنے نفس پر کنٹرول کرنا ہوتا ہے، کبھی جسم سے اس کا کام ہوتا ہے، کبھی مال سے اس کی وہ عبادت ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو روزہ آپ دیکھیں، اس میں جسمانی طور پر بھی ہے، اس میں قلبی طور پر بھی ہے۔ اللہ رب العزت آزما رہا ہے کہ دیکھیں یہ اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں، امتحان ہے یہ۔ اور ایک بات ہم بتا دوں آپ کو، انسان کے نفس کے اندر 2 چیزیں جو بڑی خطرناک ہیں، 2 چیزیں خواہشات میں۔ انسان کی جو 2 خواہشیں ہیں نا، ایک کھانے پینے کی خواہش اور ایک خواہشات، یعنی میاں بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے، یعنی عورت کی طلب۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جن 2 چیزوں کی وجہ سے انسان بہت ساری برائیاں کر جاتا ہے، بلکہ یہ سمجھ لیجیے کہ یہی 2 چیزیں تو ہیں جس کی بنیاد پر انسان برائیوں میں لت پت ہوتا ہے، معصیت نافرمانی کرتا ہے۔ ان دونوں چیزوں پر کنٹرول اس رمضان کے مہینے میں روزے کی شکل میں ہوتا ہے۔ کھانے پینے پر بھی کنٹرول اس میں سکھایا گیا ہے، عادت ڈالی جاتی ہے، اور نفس پر کنٹرول بھی۔ آدمی جب روزہ رکھتا ہے تو بھوک اور پیاس بھی برداشت کرتا ہے، اس کے بڑے فوائد ہیں۔ بھوک، روزہ رکھنے کے جو فوائد، جو طبی فائدے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، جو روحانی فائدے ہیں، جو طبی فائدے ہیں، اور جو ثواب اور نیکیاں وہ تو اپنی جگہ مسلم ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ 2 چیزیں نا، یہ کھانے پینے کی جو طلب اور طلب ہے، یہ اور نفسانی خواہشات، یہ 2 چیزیں ہیں جو انسان کو برائیوں کی طرف آمادہ کرتی ہیں، اور انہی دونوں چیزوں پر رمضان کے مہینے میں روزے کی شکل میں کنٹرول کرایا جاتا ہے۔ اسی چیز کی طرف اللہ نے اشارہ کیا، لعلکم تتقون۔
تو میرے بھائی دوستوں میں کہا تھا کہ یہ مہینہ جو آنے والا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نصیب کرے، یہ بڑا اہم مہینہ ہے اور بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے حوالے سے آج میں صرف آپ کے سامنے ایک حدیث رکھوں، اور حدیث رکھنے سے پہلے ایک دو بات اور جان لیں کہ روزہ کہتے کسے ہیں۔ روزہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر، اس کی خوشنودی کے حصول کے لیے روزے کی نیت کے ساتھ کھانے پینے اور جمع سے، یا یوں کہہ لیجئے کہ روزہ توڑنے والی تمام چیزوں سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو روک لینا، یہی روزہ کہلاتا ہے۔ اور روزہ کے معنی ہوتے ہیں روکنا، اپنے نفس کو روکنا ہر قسم کی برائی سے، ہر اس چیز سے جس چیز سے شریعت نے ہمیں منع کر دیا ہے، خصوصاً روزے کی حالت میں جائز مباح ضروری چیزوں سے بھی روک دیا ہے۔ یعنی کس حد تک روکا گیا، تصور کریں کہ جائز مباح اور ضروری چیزوں سے بھی کچھ خاص مدت کے لیے روزے کی شکل میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو روک دیا ہے۔ یہ بہت بڑا امتحان ہے اور بہت بڑا فائدہ اس میں ہے، امتحان بھی ہے اور بہت بڑا اس کے اندر فائدہ بھی پوشیدہ ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اسی طرح سے آپ یہ جان لیں کہ روزہ رکھنے کی جو مشروع قرار دیا گیا ہے شریعت میں، اس کی حکمت کیا ہو سکتی ہے؟ بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ان حکمتوں میں سے ایک حکمت تو یہ ہے کہ ایک انسان اللہ رب العزت کا تقوی اس روزے کے ذریعے سے حاصل کر سکے، اور جب تقوی پیدا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے یہ واجب چیزوں کے کرنے سے اور حرام چیزوں کے رکنے سے پیدا ہوتا ہے۔ واجب جتنی چیزیں کرنے کی ہیں انہیں کیا جائے، جتنی چیزیں رکنے کی ان سے رکا جائے، تو اس سے تقوی پیدا ہوتا ہے۔ اور اسی کی پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا ہمیں فرض قرار دیا ہے۔ اللہ کے شریف وغیرہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اور بہت سارے فائدے، لیکن یہ اہم چیز ہے جو اہم نقطہ ہے۔ اور اسی طرح سے غربا فقراء مساکین پر بھی آدمی کی توجہ مرکوز ہوتی ہے۔ کیونکہ جب وہ روزے سے رہتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ بھوک اور پیاس کی کہتے کسے ہیں، تو غربا فقراء کی یاد اسے آ سکتی ہے۔ اور اس وقت جو حالات ہیں کرونا کی وجہ سے، اللہ جلد از جلد اس بیماری سے ہم سب کو محفوظ رکھے اور جلد از جلد اس بیماری کا خاتمہ فرمائے۔ اور اس کرونا کی وجہ سے آپ دیکھیں لاک ڈاؤن ہوا ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے کتنے لوگ بیمار، کتنے لوگ پریشان حال ہیں، کھانے اور پینے کے معاملے کو لے کر کے غربت کا مسئلہ ہے اور دیگر چیزیں۔ ایسے موقع پر مال و دولت جہاں تک ہو سکے غربا فقراء مساکین وغیرہ پر خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ میرے بھائی دوستوں، میں آج آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھ کر کے اس کی تئیں کچھ باتیں بیان کر کے بات ختم کروں۔ ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ کے اندر حدیث ملتی ہے، جو حدیث پڑھنے جا رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی میں فرماتے ہیں کہ اذا کانت اول لیلہ من رمضان، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، اللہ ہم سب کو نصیب کرے، اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ بڑے فوائد ہیں، فوائد و ثمرات سے پر ہے۔ دیکھیے نبی کے فرمان ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے، اور ترمذی میں یہی حدیث تقریباً ملتی جلتی ہے، کچھ الفاظ کے الٹ پھیر کے ساتھ، وہ ہے حسن درجے کی، شیخ البانی نے حسن کہا ہے۔ میں جو پڑھنے جا رہا ہوں وہ ابن ماجہ والی ہے۔ اذا کانت اول لیلۃ من رمضان، رمضان کی جب پہلی رات ہوتی ہے، صفدت الشیاطین، شیطانوں کو اللہ جکڑ دیتا ہے، شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ ومردۃ الجن، اور جو شرکس جن ہوتے ہیں انہیں بھی۔ وغلقت ابواب النار فلم یفتح منها باب، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر پورا مہینہ ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا۔ فلم یفتح منها باب وفتحت ابواب الجنہ، قربان جائیے اللہ رب العزت کی شفقت اور اس کے فضل و کرم کا اپنے بندوں کے تئیں۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فلم یغلق منها باب، اب کوئی دروازہ پھر بند نہیں ہوتا۔ ونادى مناد یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر،
पुकार लगाने वाला, निदा लगाने वाला निदा लगाता है। जाहिर सी बात है, मुनादी कौन होगा? अल्लाह का मुनादी। या वागिल खैर, ऐ खैर के मुतलाशी, अकबिल, बढ़ आगे, खैर के तलब में जहाँ तक जितनी कोशिश हो सकती है उसको जल्दी से उसको समेटो, खैर को, अपने दामन को खैर से भर लो। खैर के मुतलाशी हजरात, खैर के हुसूल का महीना है, बिटोरने का महीना है। बिटोर लो, अपने दामन को भर लो खैर से, खूबी से। वया बाग़ी शर्र अक्सर, एक तरफ खैर के मुतलाशी और खैर के तलब करने वालों को, जो खैर के मुतलाशी होते हैं, तलब रखते हैं, उनको मौका दिया कि जितना चाहो भर लो, मौका है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन लोगों को भी नहीं छोड़ा जो इस मैदान में पीछे रहते हैं। कहा है शर के मुतलाशी, ऐ शर में पड़े रहने वाले, पिल पड़ने वाले, ऐ खैर से दूर रहने वालों, अब तो शर से बच जाओ, अब तो शर की गंदगी से निकलो, बच जाओ, अब बाज आ जाओ। अब इस मौके पर अगर तुम जो है खैर को तलाश नहीं कर सकते और अपने दामन को खैर से भर नहीं सकते, फिर कौन सा मौका आएगा और कौन सी घड़ी आएगी? मेरे भाई दोस्तों, उसी हदीस में एक टुकड़ा और है, वलिल्लाहि उतक़ाउ मिनन नार वज़ालिका फ़ी कुल्लि लैला। रमज़ान की हर रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुछ लोगों को, जाहिर सी बात है जो वही लोग जो उस कैटेगरी पे फिट आते हों, उन शुरूतो आदाब पर अपने आप को उतार लिए हों। वलिल्लाहि उतक़ाउ मिनन नार, कुछ लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहन्नम से आज़ादी का परवाना और टिकट देता है, और ये परवाना और टिकट हर रात मिलता है। मेरे भाई दोस्तों, इस हदीस पाक में क्या कुछ नहीं मालूम होता, बहुत सारी बातें मालूम होती हैं, और बहुत सारे गिफ्ट और हदाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने मोमिन बंदों को इस हदीस पाक में इशारा किया है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुस से। मेरे भाई दोस्तों, एक चीज़ बता कर मैं बात ख़त्म कर दूँ, वो ये कि इस महीने में सरकश शयातीन को या शयातीन को जकड़ दिया जाता है। आमतौर पर लोग इसका सवाल करते, तो इसलिए इसकी थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए। और उसे उलमा ने इस पर काफ़ी बहस की है और गुफ्तगू की है, और इससे पहले भी आप सुनते आए हैं, और इस बार भी माशाअल्लाह तबारकल्लाह उलमा की एक लंबी तादाद है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मज़ीद इखलास के साथ काम करने की तौफीक दे, और हमें भी उसमें दामे दिल में तौफीक दे, कबूल फरमाए। तो मैं कह रहा था कि जो शरक शयातीन को जो बंद कर दिए जाते हैं, और चूँकि रमज़ान के महीने में भी लोग बदमाशियाँ कर जाते हैं, अल्लाह महफूज रखे, तो कुछ लोगों को ये शुबहा होता है कि जब शयातीन बंद हैं तो फिर ये गंद कहाँ से जो है आती रहती है, और उसकी बदबू कहाँ से फूटती रहती है। तो ठीक है, सवाल किसी हद तक बजा है। तो पहली बात याद रखें कि शयातीन जो होते हैं वो इंस की शक्ल में भी होते हैं और जिन्न की शक्ल में भी होते हैं, इंसानों की शक्ल में भी होते हैं, तो ये तो नहीं जकड़ जाते हैं, ठीक है। तो इंसानी जो शैतान होते हैं, जो इंसान नुमा जो शैतान होते हैं, वो आज़ाद घूमते हैं। तो एक जवाब तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो नफ्स अम्मारा है ना, ये नफ्स अम्मारा यही बड़ा ख़तरनाकी वाला काम करती है ये। तो नफ्स अम्मारा का अपना काम तो है, वो ज़ाहिर बात है बुराई पर उभारना और उसकी तरफ दिल का लगाना और उसकी तरफ तरगीब दिलाना, वो भी बाकी है सबसे तौर पर। तीसरी बात यह है कि जकड़ देने से ये ज़रूरी तो नहीं आता कि वो आदमी हरकत ना कर सके। अभी मिसाल तौर पर आपके दोनों हाथ और दोनों पाँव बांध दिए जाएं, तो फिर भी आप हाथ बंधे हुए ऐसे से हरकत तो कर सकते हैं ना, सर से हरकत कर सकते हैं, जिस्म से हरकत कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो हरकत तो आदमी कर ही सकता है, अलबत्ता हाथ और पाँव वाले काम नहीं कर सकता। हाथ से जो काम करने थे वो नहीं करेगा, लेकिन ये है कि जिस्म के दीगर आज़ा से, हरकत व सकनात से वो बाकी काम कर सकता है। तो वो अपनी हरकतें जहाँ तक वो हो सकता है वो करते रहते हैं। और इसी तरह से चौथी बात आप ये जान लें कि कुछ लोगों के साथ तो ये मामला होता है, यानी जकड़ दिए जाते हैं, तो आप देखें उनकी ज़िंदगी में एक नुमायाँ फ़र्क होता है, और कुछ लोगों के साथ ये मामला नहीं होता, तो इसलिए वो बदमाशी और शैतानत करते रहते हैं। और उलमा ने एक बात ये भी लिखी है कि कुछ चीज़ों से शैतान को रोक दिया जाता है।
मगर कुछ चीज़ों से रोका नहीं जाता। इसी तरह से आप देखें, एक बड़ी अहम बात है, और बड़ी अहम बात से पहले एक बात और याद रखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है कि वो बंदे जो रोज़े की मारिफत और उसकी हकीकत को जान लेते हैं और जानकर उसकी मारिफत और उसकी हकीकत को सामने रखते हुए, रोज़े के शुरूत व आदाब को मलहूज़ रखते हुए जब रोज़ा रखते हैं और उसके अहकाम को बजा लाते हैं, उसके हुकूक की अदायगी करते हैं, तो ऐसे लोग शैतान की पकड़ से बच जाते हैं। जो लोग रोज़े की हकीकत को नहीं जानते, बस वो समझते हैं कि खाने पीने से रुझाने का नाम रोज़ा है, और इसी तरह से उसके शुरूत क्या हैं, उनके आदाब क्या हैं, उनके हुकूक क्या हैं, उन तमाम चीज़ों की जो ना उन्हें मारिफत होती है ना वो उनका हक़ अदा करते हैं, तो फिर शैतान ऐसे लोगों से खिलवाड़ करता रहता है और फिर वो शैतानत वाले काम भी करते रहते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बहरहाल एक आपको आखिरी बात कि हदीस के बाद हदीस के अल्फाज से मालूम होता है कि हर शैतान नहीं, जो सर्कस होते हैं उन्हें जकड़ा जाता है, सरगना जिसे कह लें आप, मुखिया को पकड़ के बंद कर दिया जाता है, लेकिन जो उसके चमचे जो चेले होते हैं ना वो घूमते रहते हैं। तो चमचे और चेले वो अपनी हरकत तो करते रहते हैं ना, उंगली करना, ये करना, वो करना, तो सरकस शयातीन को बंद है और जकड़ दिया जाता है, बल्कि आम शयातीन बाकी रहते हैं। जैसा कि आपको वो वाक़या याद होगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान ही की बात है, रमज़ान के महीने में सहाबे किराम के माबैन आए ताकि बता दें कि कद्र की रात कौन सी रात है। तो वहाँ दो सहाबी लड़ पड़े और लड़ पड़ने की वजह से वो चीज़ आप ससम के जहन से उठा दी गई और नहीं बता सके। तो जाहिर सी बात है वो रमज़ान का महीना था, वो जो लड़ रहे थे, देखो लड़ना की जो लड़ाई जो होती है, चाहे छोटे पैमाने पर हो चाहे बड़े पैमाने पर हो, दिल के अंदर बुग़्ज़ हो चाहे ना हो, जो लड़ाई होती है ज़ाहिर पर कभी कभी दिल साफ़ होते हैं, लेकिन बातों से बात निकली और आदमी तकरार करने लगा, बहस होने लगी, लेकिन दिल में कोई कदरत नहीं होती। सहाबे किराम के दिल आपस में बिल्कुल साफ थे, बुग़्ज़ इनाद उनके यहाँ नहीं पाया जाता था, लेकिन कभी कभार तकरार आपस में हो जाती थी, लफ्ज़ी बहसें, लफ्ज़ी तकरार हो जाती थी, तो लफ्ज़ी तकरार कर बैठे। तो जाहिर बात है जो तकरार होती है तो तकरार बगैर शैतान की शमूलियत के नहीं हो सकती, और शैतान अपना काम हर जगह करता रहता है। मस्जिद में भी जाकर के वसवसा नहीं डालता, आप नमाज में होते हैं, नमाज में होते हुए वसवसा डालता है। तो कहने की बात यह कि सरकस शयातीन को बंद किया जाता है, उसको जकड़ा जाता है, बाकी शयातीन खुले रहते हैं और उनको वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। तो हमें अपनी हरकतों से बाज आने के लिए अपने आप पर कंट्रोल करना है, हमें अपने आप पर कंट्रोल करना चाहिए। हम इस चीज़ की ताक में ना रहें कि शयातीन ना आकर के हमें उरगलाएँ और बहलाएँ और फुसलाएँ और फंसा डालें, बल्कि हम खुद अपने आप अपने तय तैयार हों, बल्कि उन्हें मात देने की, उन शयातीन वगैरह को मात देने की कोशिश करें और चौकन्ना रहें। मेरे भाई दोस्तों, ऐसे एक बात और जानते चलें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो जकड़ दिया है शयातीन को, तो उसकी हिकमत क्या हो सकती है, कैद बंद की हिकमत। तो असल चीज़ जान लें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तमन्ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की चाहत ये है कि उसके बंदे जो रोज़ा रखें तो शैतान के वसवसे से पाक रहें, शैतान की पकड़ से, उसकी दस्तरस से और उसके वसवसे, उसके वरगलाने से, उसके बहकावे में आने से पाक रहें, ताकि उनका रोज़ा फासिद ना हो और मुकम्मल तौर पर रोज़े के जो फ़वाइद हैं उसको हासिल कर सकें, हर माने में, खुसूसन अजर व सवाब और नेकी के मामले में अजर व सवाब हासिल कर सकें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बख्शिश और मग़फ़िरत हासिल कर सकें, ताकि उसके जब उसके दामे फ़रेब से और इसी तरह से उसके बहकावे से, उसके वसवसे से और उसके गुमराह करने के उन तमाम हरबों से जब इंसान बच जाएगा, तो ज़ाहिर सी बात है रोज़े की चाशनी बढ़ जाएगी, चाशनी बढ़ेगी, अजर व सवाब बढ़ेंगे, मग़फ़िरत का परवाना जल्दी मिलेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसलिए मोमिन के इकराम के तौर पर, मोमिन के एजाज़ के तौर पर जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए, जहन्नम के बंद कर दिए गए। ये हकीकत में भी हो सकते हैं, अल्फाज तो लगता है कि हकीकत में है, क्योंकि तो जहन्नम मौजूद है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, वो एजाज़ के तौर पर इस तरह बातें की, जो भी हो बहरहाल, तो जन्नत के दरवाजे खोल देना ये मोमिन के एजाज़ के लिए है, जहन्नम के दरवाजे बंद कर देना ये इशारा है इस बात की तरफ। अब तुम गुनाहों से बचो अपने आप को,
بچاؤ اپنے آپ کو. اللہ رب العزت تمہیں جہنم میں داخل کرنے کی چاہت نہیں رکھتا، وہ چاہتا ہے کہ دروازے تمہارے جہنم کے بند رہیں اور جنت تم داخل ہو سکو. تو میرے بھائی دوستو، کہنے کی بات یہ ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ آنے کو تیار ہے، بالکل ہمارے سر پر آ چکا ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس مبارک مہینے کو پانے کی بھی توفیق دے، اور اس مبارک مہینے کو پا کر کے حتی الامکان جان توڑ کوشش کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم اجر و ثواب اور نیکیوں سے اپنے دامن کو کما حقہ بھر سکیں، اور اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے فضل و کرم کے ساتھ بخشش اور مغفرت کا پروانہ حاصل کر سکیں. اللہ ہمیں ان تمام کہی گئی باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، اور رمضان کی فیض و برکات سے مکمل طور پر بہرہ ور ہونے اور مستفید ہونے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.